فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 57 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دین کی دعوت دی ہے اور آپ کی قوم نے انکار کیا ہے تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اور زمین پر جتنی بھی مخلوق بستی ہیں ان تمام مخلوقات اللہ کے کنٹرول میں ہیں، یقیناً میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے، یعنی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اب فرمایا کہ اگر تم پھر بھی اتنی رہبری رہنمائی کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کرو گے، اپنی قوم عاد سے حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اگر تم پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرو گے فقد ابلغتکم، تو میں نے تو تم کو پہنچا دیا، میں نے تو تبلیغ کر دی، میرا کام ختم ہو گیا، ما ارسلت به الیکم، جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا تمہاری طرف وہ کام میں نے مکمل کر دیا، میں نے دین کی بات تم تک پہنچا دی۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ تم نے جو کفر کیا، تمہارے کفر کے نتیجے میں، تمہارے انکار کے نتیجے میں اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لا کر بسائے گا اور تمہیں نیست و نابود کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا، تمہیں تمہارا صفایا اس زمین سے کر دے گا کیونکہ تم نافرمان ہو۔ اللہ کو ایسی قوموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو قومیں اللہ کی نافرمان ہو، اللہ کی نافرمانی کرتی ہوں۔ اللہ کا اصول اور ضابطہ اور قانون ہے وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، فرمایا کہ اگر امت محمدیہ بھی ایسا کام کرے گی تو ہم اس امت کو ہٹا کر کسی اور کو امت محمدیہ بنا کر اس زمین پر بسائے گی۔ جب اگر ہم امت محمدیہ میں ہونے کے باوجود اگر نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ ہم رہتے بھی ہیں، مسلمان بن کے رہتے بھی ہیں، لیکن ہم اسلام پر چلتے نہیں ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں نماز اور روزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں عبادتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں سچ بولنے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں جھوٹ کی زندگی گزارنا پسند ہے، دھوکے کی زندگی گزارنا پسند ہے، بے پردگی کی زندگی گزارنا پسند ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو اسلام پر چلنا مصیبت لگتا ہے، پریشانی لگتا ہے، اور ہمیں بھی کہیں نہ کہیں اسلام پر چلنا پریشانی لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہمیں اسلام پر چلنے سے خوشی ہوتی تو پھر ہم بھی نماز پڑھتے، ہم بھی روزہ رکھتے، ہم بھی اسلامی زندگی گزارتے۔ اگر شوہر اسلامی زندگی نہیں گزارے گا تو بیوی بھی نہیں گزارے گی، باپ نہیں گزارے گا تو بیٹا بھی نہیں گزارے گا۔ یہ امید ہم چھوڑ دیں کہ اگر میں اسلام پر نہیں چلوں گا تو میرے بیوی بچے ضرور چلیں گے، اگر میں نہیں چلوں گا تو میرے بیوی بچے بھی نہیں چلیں گے، تو پھر ہمیں ادھیکار نہیں ہے اس زمین پر رہنے کا، کیونکہ ہم اللہ کے نام لینے والوں میں شامل بھی ہیں اور اللہ ہی کی نافرمانی سب سے زیادہ ہم کرتے ہیں۔ اسی لیے مجھے کوئی حق نہیں ہے اس زمین پر رہنے کا، میری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو چنے گا۔ غیر مسلم بھی اسلام کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور پورے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے خود اللہ کے فضل و کرم سے کئی لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے جو غیر مسلم تھے لیکن مسلمان بنے ہیں، لیکن آج وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر وہ بیچارے، ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے، بیک گراؤنڈ سپورٹ کوئی نہیں ہے انہیں، ان کی ماں نے ان سے منہ موڑا، باپ نے ان سے منہ موڑا، بھائی نے ان سے منہ موڑا، خاندان نے ان کا بائیکاٹ کیا، انہیں وطن میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں کسی رشتہ دار سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بیچارے صرف اکیلے کلمہ پڑھ کر جب اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو پورے خاندان کے خلاف، سسٹم کے خلاف گئے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی محبت میں۔
اور آج نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, اور آج مسلمان نام رکھ کر جی رہے ہیں, رہ رہے ہیں مسلمانوں میں. ان کے سروں پر ٹوپی ہے اور وہ بیچارے اسلامی زندگی گزار رہے ہیں, اور بلکہ مسلمانوں سے زیادہ اسلام پر چل رہے ہیں. بھئی کیا وجہ بنی؟ ان کا خاندان تو راجپوتوں کا تھا, مراٹھا ان کا خاندان تھا, پھر یہ کیوں مسلمان بن کر رہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں اسلام کی قدر و قیمت پتہ ہے. جب پتھر کے پیچھے انہوں نے 40 سال گزارے ہیں, اور جب ایسے لوگوں کو اللہ مل جاتا ہے تو پھر بڑا مزہ آتا ہے انہیں. جب پتھر کی پوجا کرنے والوں کو اور گرودوارے میں چکر لگانے والے لوگوں کو جب اللہ مل جاتا ہے نا, تو پھر ان کی زندگی ایک الگ رخ پر چلے جاتی ہے, انہیں بڑا مزہ آتا ہے وہ زندگی میں. جب ورت رکھنے والوں کو روزہ مل جاتا ہے, اور جب لہذا دودھ کا ابھیشیک کرنے والوں کو جب اعتکاف کی دولت مل جاتی ہے, اور جب رات بھر زنا کرنے والوں کو شب قدر مل جاتی ہے, تو پھر انہیں بڑا مزہ آتا ہے یہ زندگی میں. اور ہم ہیں شب قدر والے, ہم ہیں رمضان والے, ہم ہیں خاندانی مسلمان, ہم ہیں بچپن والے مسلمان, جو ہمیں بچپن سے وراثت میں اسلام ملا ہوا ہے, لیکن ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے. ہم بڑے عزی لیتے ہیں, اسلام ہمارے لیے بوجھ بن چکا ہے. شادی کرنا ہے تو اسلام کے خلاف, دن اور رات گزارنا ہے تو اسلام کے خلاف, صرف نام کے مسلمان. کتنے بچے ایسے ہیں جو موبائل پر بیٹھے بیٹھے کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. میں ہر نماز میں جب آتا ہوں گلی سے ہو کر, تو کئی بچوں کو کئی مرتبہ دیکھتا ہوں, بولتا ہوں. ہر نماز کے لیے الگ انہیں بولنا پڑتا ہے کہ بھئی تم بڑے ہو گئے ہو, نماز تم پر فرض ہے, تم آ جاؤ پڑھ لو نماز, مگر جو نہیں رہتی ہیں, پچھتاوا نہیں ہے, بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ رہے ہیں. ایک نماز چھوڑنے کا کتنا سخت گناہ ہے. ائمہ کے نزدیک وہ انسان کافر بن گیا, اسے دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا, اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا. اگر بے نمازی ہے تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت نفرت اس سے کرتے کہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے. عشاء کے وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کے گھروں کو میں جلا دوں جو بغیر جماعت کے گھر پر نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں مگر گھر پر. اب جو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں گھر پر ٹی وی دیکھتے دیکھتے, تو ان کا کیا حال ہوگا, کیا حشر ہوگا. اللہ رحم کرے ان کے حال پر. تو یہاں پر فرمایا یہی کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد, اپنی قوم سے کہا کہ اگر تمہیں اسلام پر نہیں چلنا ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اور میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو چنے گا, لا کر بسا دے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا, اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تم کیا بگاڑ سکتے ہو اللہ کا؟ کیا قوم عاد اللہ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ لمبی چوڑی طاقتور قوم, وہ مقابلہ نہیں کر سکتی, تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے 6 فٹ کے انسان؟ وہ 12, 15, 20 فٹ 22 فٹ کے لوگ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکے, پہاڑوں کو تراشنے والے, تو ہم کیا مقابلہ کر لیں گے اللہ کا؟ ان ربی علی کل شیء حفیظ, یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے, نظر رکھے ہوئے ہیں. وہ اللہ جو قوم عاد پر نظر رکھے ہوئے ہیں, کہ مجھ پر نظر نہیں رکھے ہوئے, آپ پر نظر نہیں رکھے ہوئے. ہم جو نمازیں چھوڑ رہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے, ہم جو جھوٹ بول رہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا, ہم جو غیبت اور چغلی کر رہے ہیں کہ اللہ سنتا نہیں ہے ہماری غیبتیں اور چغلیاں, ہماری دشمنیوں کو نبھانا کہ اللہ دیکھتا نہیں ہے. تو فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا, اور جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ہود کو بچا دیا. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا, اور جو ہود کے ساتھی تھے جنہوں نے ہمارا کلمہ پڑھا تھا, ہم نے اپنی رحمت سے انہیں بچایا. ہود علیہ السلام کو اور ہود علیہ السلام کے ماننے والوں کو ہم نے بچایا, جن کی تعداد 4000 تھی. 7 راتیں اور 8 دن مسلسل عذاب آیا ہے. طوفان, آندھی کا طوفان, ہوا کا طوفان, بارش, پانی, آگ, چیخ, یہ الگ الگ قسم کے عذاب قوم عاد پر آئے ہیں.
نافرمانی اور تکبر اور غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے، اور وہی ہم کر رہے ہیں جو قوم عاد کر رہی تھی۔ فرمایا کہ ہم نے ان پر ہمارا عذاب لایا، لیکن ہم نے ہود اور اس کے ماننے والوں کو بچایا جن کی تعداد 4000 تھی۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ایک دردناک خطرناک سخت عذاب سے انہیں بچایا، نجات دی انہیں۔ کتنا بھیانک عذاب تھا وہ، چیخیں، ہوا، آندھی، اور گھروں کی چھتیں اڑ رہی ہیں، اور جو درخت تھے وہ جڑ سے اکھڑ رہے ہیں، جڑ سے۔ بڑے بڑے جو درخت ہوتے ہیں ان کی جڑیں زمین میں ہوتی ہے اور بڑی مضبوط جڑیں ہوتی ہیں، وہ درختوں کو ہوا نے زمین سے اکھاڑ کر پھینکا ہے، تو انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ جبکہ انسان کی جڑیں نہیں ہوتی ہے، انسان کے پیر اتنے زمین میں دھسے ہوئے نہیں ہوتے، اتنا پاورفل نہیں ہوتا، اس کے لیے تو ہوا ہی کافی ہے، آندھی کی تو ضرورت بھی نہیں ہے اسے۔ جب بڑے بڑے لمبے چوڑے تڑنگے درختوں کو، تنا آور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر وہ ہوا اور آندھی اور طوفان پھینک رہے ہیں، تو پھر قوم عاد کے انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ تو وہاں پر فرمایا کہ اب طاقت بتاؤ تمہاری، اب ہوا سے مقابلہ کرو، اب آندھی اور طوفان سے مقابلہ کرو۔ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں مقابلہ کر سکتے۔ اگر آج بھی وہی ہوا آ جائے تو ہمارے یہ بلڈنگوں کو اکھاڑ کر پھینک دے، جڑ سے ہمیں اکھاڑ کر پھینک دے، ریزہ ریزہ کر دے، ذرہ ذرہ باقی نہ رہے ہماری بلڈنگوں کا۔ تو وہاں پر فرمایا کہ ہم نے قوم عاد پر ہمارا عذاب بھیجا ہے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ جو قوم عاد تھی انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اسی لیے تو انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ان کا جرم یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی، حالانکہ ایک پیغمبر، ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام تھے، ایک ہی تھے، لیکن یہاں پر کہا کہ ایک نبی کی نافرمانی گویا تمام نبیوں کی نافرمانی ہے، ایک پیغمبر کی نافرمانی گویا تمام پیغمبروں کی نافرمانی ہے، کیونکہ سب کا مذہب ایک ہے، تمام پیغمبروں نے ایک اللہ کی دعوت دی ہے، تو ایک مذہب ہوا، سب سمجھ میں آئی بات؟ توحید کی دعوت سب کی ایک ہی ہے، سب ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو فرمایا وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑا، رسول کو چھوڑا، اور انہوں نے اتباع کی، انہوں نے فالو کیا ہر معاملے میں امر کل جبار عنید، اپنے خاندان کے بڑوں کی انہوں نے اتباع کی ہے، بڑوں کو فالو کیا ہے، جو ظالم تھے، جو اللہ کے دشمن تھے، ہر معاملے میں انہوں نے اپنے بڑوں کو مانا، پروج کو مانا، باپ دادا کو مانا، جیسے ہندو کرتے ہیں اور جیسے سکھ اور عیسائی کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں، کہ انہیں اپنے مذہب کا آگے کا اور پیچھے کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ وہ خود دیکھتے ہیں کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے، یہ مٹھائی نہیں کھا سکتے، چوہے کو نہیں بھگا سکتے۔ وہ خود دیکھتے ہیں کہ جیزس ایک انسان ہے اور انہیں سولی پر لٹکایا گیا، تو اب خدا کون ہے؟ جب جیزس مر چکے ہیں تو اب خدا کون ہے؟ اب یہ نظام کیسے چل رہا ہے؟ اگر وہ جیزس خدا ہوتے تو پھر آسمان کو بھی موت ہوتی، زمین کو بھی موت ہوتی، پھر ماں کے پیٹ سے بچے نہ نکلتے، پھر یہ دنیا کا نظام ہی نہیں چلتا۔ جب جیزس خدا تھے، خدا ہی مر گئے، تو پھر زمین اور آسمان کا نظام کون چلا رہا ہے؟ پھر یہ سکھ بھی دیکھتے ہیں گرودوارے میں کہ ایک انسان تھے جو ان کے بابا گرو نانک تھے، لیکن وہ بھی مانتے ہیں، لیکن عقل اپنی دوڑاتے نہیں، بھئی اپنے پروج تھے، نیک لوگ تھے، ہمیں تو ان کی پوجا پاٹ کرنا ہے تو کرتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی یہ جو قوم عاد تھے اپنے پروج کو مانتے تھے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا اللَّعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہماری لعنت، ہماری پھٹکار ان پر ہمیشہ برستی رہے گی ان کے کفر کی وجہ سے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن بھی انہوں نے جو اتباع کی ہے اپنے پروج کی، باپ دادا کو جو انہوں نے فالو کیا ہے، اس فالو کرنے کی وجہ سے ہمیشہ پھٹکار اور ہماری لعنت ان پر برستی رہے گی، قوم عاد کے لوگوں پر برستی رہے گی، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔
وہاں بھی برسے گی. الا ان عادا کفروا ربهم، سن لو کہ قوم عاد وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی. الا بعدا لعاد قوم ہود، سن لو کہ قوم عاد تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، جو کہ ہود کی قوم تھی. قوم عاد دو مانی جاتی ہے، عاد اولا عاد ثانیہ. یہ عاد اولا کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، جو پہلی سب سے پہلی نسل تھی قوم عاد کی، جن کو ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. یہ اس عاد کی بات ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کے سننے سے زیادہ ہم تمام کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا